الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أتي الابن جارية أبيه يعتبر ظنه في الحل والحرمة حتى لو قال ظننت أنها علي حرام يجب الحد ولو قال ظننت أنها علي حلال لا يجب الحد لأن شبهة الملك في مال الأب لم يثبت له بالنص فاعتبر رأيه ولا يثبت نصب الولد وإن ادعاه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر شبہ بالمحل اور شبہ فی الظن میں مقابلہ ہو جائے تو شبہ بالمحل کو ترجیح ہے کیونکہ وہ نص سے ثابت ہے. شبہ فی الظن یہ بندے کا اپنا ظن ہے. اس پر مثال پڑھ لیا آپ نے کہ والد نے بیٹے کی جاریہ سے وطی کی، تو چونکہ نص سے ثابت ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو لہٰذا یہ لونڈی چونکہ بیٹے کا مال ہے، تو اب اس میں شبہ پڑ گیا ہے کہ باپ کے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اب باپ اگرچہ یہ کہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ حرام ہے، اس کے ظن کا لحاظ نہیں ہوگا. اب اس کی دوسری صورت، اگر وطی کی بیٹے نے اپنے باپ کی جاریہ سے جی، تو یہاں شبہ فی المحل کوئی نہیں ہے، یہاں اس کے اپنے ظن کا اعتبار ہے. شبہ فی الظن کا یہاں اعتبار ہے. کس کا؟ حل میں اور حرمت میں یہاں ابن واتی کا جو ظن ہے نا، اس کا اعتبار ہوگا. کیا اگر بیٹے نے اپنے باپ کی لونڈی سے وطی کی تو یہاں چونکہ شبہ فی المحل بشرعی دلیل ہو کہ باپ کا مال بیٹے کا مال، ایسی بات کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا حل اور حرمت میں بیٹے کے اپنے ظن کا لحاظ، حل اور حرمت میں ابن واتی کے ظن کا اعتبار ہوگا. یعنی حد جاری ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اس میں اس کے اپنے ظن کا اعتبار ہے، ظن کا. اب اس کی تفصیل، حتیٰ کہ اگر ابن واتی نے کہا کہ میں نے ظن کیا ہے کہ باپ کی لونڈی مجھ پر حرام ہے، تب چونکہ حرمت کا ظن ہے. کیا ہے؟ حرمت کا ظن ہے. مقابلے میں تو دوسری شے ہے کوئی نہیں ہے، لہٰذا یاجب الحد. لہٰذا ہاں جی، کیا کہ جی، حتیٰ کہ اگر اس نے ابن واتی نے کہا کہ ظننت میں نے یہ ظن کیا کہ باپ کی لونڈی مجھ پر حرام ہے، وہ ظن بمعنی علم ہے یہاں، تو اب حد واجب ہے، حد واجب ہے، صورت نہیں ہے، مد مقابل چیز کوئی نہیں. اور اگر ابن واتی نے کہا کہ میرا ظن یہ تھا کہ باپ کی لونڈی مجھ پر حلال ہے، تو اب بھی ظن کا لحاظ ہے، حد واجب نہیں ہوگی. کیا کہ جی، اور اگر ابن واتی نے کہا کہ ظن کیا میں نے، میرا ظن یہ تھا، یہ ہے کہ میرے باپ یہ تھا میرا ظن یہ تھا کہ میرے باپ کی لونڈی مجھ پر حلال تھی، حلال ہے، تھی نہیں یار، حلال ہے، تو میرا ظن یہ تھا کہ میرے باپ کی لونڈی مجھ پر حلال ہے، تو پھر حد واجب نہیں ہے. دونوں جگہوں میں اس کے شبے کا لحاظ ہے. حد واجب یہاں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شبہۃ الملک باپ کے مال میں، شبہۃ الملک باپ کے مال میں کہ بیٹا مالک ہوتا ہے اس مال کا جس کا باپ مالک ہوتا ہے، یہ شبہ نص کے ساتھ ثابت کوئی نہیں ہے، یہ شبہ نص کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس لیے شبہۃ الملک کا تو اعتبار نہیں ہوگا. شبہۃ الملک کا اعتبار کیا کہ جی، اس لیے کہ دلیل اب اس پر،
اس لیے کہ شبہۃ الملک باپ کے مال میں یہ نص کے ساتھ ثابت نہیں ہے. ثابت نہیں ہے نا. تو پہلی جو صورت تھی کہ میں نے سمجھا مجھ پر حرام ہے، لہذا شبہۃ الملک تو مد مقابل ہے کوئی نہیں ہے، اس لیے حد واجب ہے. اس لیے حد واجب ہے. فَتُوبِرَ رَأْيُهُ. اور دوسری صورت میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ظن یہ تھا کہ کیا چیز ہے، کہ وہ مجھ پر حلال ہے. حلال ہے. اب یہاں بھی اس کے ظن کا اعتبار ہے، یہاں بھی ظن کا اعتبار ہے. ظن کا اعتبار ہے. سنیو گل، یہاں بھی اس کے کا اعتبار ہے. ظن کا اعتبار ہے. وہ ظن یہ ہے نا کہ چونکہ باپ بیٹا اکٹھے رہتے ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا عرف میں اکٹھا ہوتا ہے، تو یہاں شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے حلال ہو. یہ ایک شبہ ہے. تو چونکہ حدود کا قانون ہے کہ حدود شبہ سے گر جاتی ہیں، حدود سے گر جاتی ہے. اس وجہ سے یہاں جو ہے نا یہ اس پر حد جاری نہیں ہوگی. باقی اگر وہ اگر باپ نے بیٹی کی لونڈی سے وطی کی ہے تو بچہ پیدا ہوا ہے تو باپ دعویٰ کر دے یہ میرا ہے تو نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ وہاں شبہ بالمحل موجود ہے نس کے ساتھ. لیکن اگر یہ لونڈی جو باپ کی ہے بیٹے نے وطی کی ہے تو اس سے اگر بچہ پیدا ہوا، بیٹا اگرچہ دعویٰ کرے یہ میرا ہے پھر بھی نسب بیٹے سے ثابت نہیں ہوگا. ہاں جی کیا کہ جی یہاں علامہ فرماتے ہیں کہ اگر باپ والی صورت میں تو اگر وہ دعویٰ کر دینا یہ بچہ میرا ہے تو نسب ثابت ہو جائے، وہ انت مالو کا لے ابی کا کی وجہ سے. تو یہاں چونکہ نس نہیں ہے ہاں چونکہ نس نے لحاظ اس لیے اگر بیٹے نے دعویٰ کر دیا نسب ثابت نہیں ہوگا، نسب ثابت نہیں ہوگا. ثابت نہیں ہوگا جی. اور اگر وطی کی ابن نے اپنے باپ کی جاریہ سے باپ کی جاریہ سے تو اعتبار کیا جائے گا اعتبار کیا جائے گا ابن واتی کے ظن کا. واتی کے ظن کا اعتبار کس چیز میں؟ حلت میں علت میں اور حرمت میں. اور حرمت میں. اس کا جو ظن ہے نا اسی کا لحاظ ہے. حتیٰ کہ اگر کہا ابن واتی نے ظن کیا میں نے اس بات کا کہ وہ کون باپ کی لونڈی مجھ پر حرام ہے تو واجب ہے حد. تو یہ اس کے ظن کا لحاظ ہے. اور اگر کہا ابن واتی نے ظن کیا میں نے اس بات کا کہ باپ کی لونڈی مجھ پر حلال ہے تو نہیں واجب حد، نہیں ادھر دیکھو حد واجب نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ولا یارد علیہ، ایک سوال ہے، نہیں وارد ہوگا اس پر وہ مسئلہ یا وہ صورت کہ اگر وطی کی کسی نے اپنے بھائی کی لونڈی سے یا اپنی اور اس نے کہا کہ میں نے ظن کیا کہ وہ کیا ہے میرے لیے، تو اس کا یہ جو ہے نا یہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ نہیں بنایا جائے گا اس کو جعل، وہ جو کہہ رہے ہیں جی اس میں شبہ فی سکوت الحد، کیونکہ منافع الاملاک بہن بھائیوں میں متباینہ ہوتے ہیں عادتاً، ہر ایک دے اپنے نے. پس نہیں ہوگا یہ محل اشتباہ، پس نہیں ہوگا اس میں شبہ. بھائی بہن کی لونڈی سے کوئی وطی کرے تو اس کے ظن کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ خام خواہ اس پر حد جاری ہوگی. اچھا جی، اس لیے کہ شبہۃ الملک باپ کے مال میں نہیں ثابت اس کے لیے اور بیٹے کے لیے نس کے ساتھ، لہذا پس اعتبار کیا جائے گا ابن کی رائے کا. تو انہیں حلال آکھیا ہے تو حد لگے گی، تو جے انہیں آکھیا نا حلال آکھیا تو حد نہیں لگے گی، تو جے انہیں حرام آکھیا تو حد لگے گی.
اور نہیں ثابت ہوگا اور نہیں ثابت ہوگا نسب بچے کا سب بچے کا ابن واتی سے ابن سے اگرچہ دعویٰ کر دے اگرچہ دعویٰ کر دے ابن واتی ابن واتی اس بچے کا بچے کا اور دیکھو اس لیے کہ یہ جو فعل ہے نا یہ محض فی نفسی زنا ہے جی، تو اگر فی نفسی محض زنا ہے تو حد کیوں ساقط ہوئی، لیکن بے حکم الاشتباہ ساقط ہو گئی حد۔ سنیں یہ اشتباہ نہیں واجب کرے گا کس کو، نسب کے ثبوت کو، ثبوت نسب کو، اس لیے کہ ثبوت نسب اعتماد پکڑتا ہے قیام ملک فی المحل من وجہ میں یا قیام محل اس میں، اور یہ دونوں باتیں کوئی نہیں ہیں برخلاف شبہ فی المحل کے، کیونکہ وہ پیدا ہوتا ہے کسی دلیل شرعی سے، وہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انت ومالک لابی کا، اور وہ قائم ہے، پس نہیں تفریق کی جائے گی حال بین ظن و عدم ہی سکوت حد میں جی، اور یعنی اگر باپ کے بارے میں سکوت بے وہاں حد ساقط ہے، یہاں دو صورتیں ہیں جی۔ اور اگر وتی کی ابن نے اپنے باپ کی جاریہ سے تو اعتبار کیا جائے گا ابن واتی کے زن کا حلت میں اور حرمت میں، حتیٰ کہ اگر کہا زن کیا میں نے اس بات کا کہ باپ کی لوڈی مجھ پر حرام ہے تو واجب ہے حد، اور اگر کہا ابن واتی نے زن کیا میں نے اس بات کا کہ باپ کی لوڈی مجھ پر حلال ہے تو نہیں واجب حد، اس لیے کہ شبہۃ الملت باپ کے مال میں نہیں ثابت ابن کے لیے نص کے ساتھ، پس اعتبار کیا جائے گا ابن کی رائے کا، اور نہیں ثابت ہوگا بچے کا نسب اگرچہ دعویٰ کر دے ابن واتی بچے کا۔ اور اگر وتی کی بیٹے نے اپنے باپ کی جاریہ سے تو اعتبار کیا جائے گا ابن واتی کے زن کا علت میں اور حرمت میں، حتیٰ کہ اگر کہا ابن واتی نے کہ گمان کیا میں نے زن اس بات کا کہ وہ مجھ پر حرام ہے تو واجب ہے حد، اور اگر کہا ابن واتی نے زن کیا میں نے اس بات کا کہ مجھ پر ساڈی بولی وچ نا گمان بمانا شک استعمال ہوندا ہے، میرا گمان ہے کہ اج جو آوے دا اس شک دے معنی چ استعمال ہے جی۔ واجب حد اس لیے کہ شبہۃ الملت باپ کے مال میں نہیں ثابت اس کے لیے نص کے ساتھ، پس اعتبار کیا جائے گا اس کی رائے کا، اور نہیں ثابت نسب الولد اگرچہ دعویٰ کرے ابن واتی اس کا۔ ثم اذا تعارض الدليلان عند المجتهد فان كان التعارض بين الايتين يميل الى السنه وان كان بين السنه يميل الى سنتین بھائی السنتين يميل الى آثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم والقياس الصحيح۔ ثم اذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرى ويعمل باحدهما لأنه ليس دون القياس دلیل شرعی يصار إلیہ۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرے جی، یہ قیاس کے لیے تمہید چل رہی ہے، قیاس کے لیے مقدمہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، پھر جب تعارض آ جائے دلیلان کا مجتہد کے نزدیک، کس کے نزدیک؟ مجتہد کے نزدیک کیا آ جائے؟ تعارض آ جائے۔ اور ثم اذا تعارض القیاسان جتنے لکھے ہیں نا، جڑی عبارت پڑھی ہو جے ہونا اتنے کاشیہ لگ گیا، اذا تعارض القیاسان اتنے لگ گئے، اتنے ٹر چلو ایک باری۔ یہ تعارض کیا ہوتا ہے؟ تعارض فی اصطلاح الاصولیین، مول اسمان بینا پہ ہیں کہ کس اور پاسے ٹر گئے ہو؟ تعارض کیا ہوتا ہے؟ اصولیین کی اصطلاح میں حجتین متساویین،
کی وہ دلیلاں ادلہ شریعہ کنے نے حجتین متساویین کے درمیان تقابل ایسی وجہ پر کہ ناممکن ہو جمع کرنا ان دونوں حجتوں کو، اس کو تعارض کہتے ہیں۔ اس کو جیڑی گل ایک آیت نے ثابت کیتی ہے تے دوجی نے اس دا خلاف ثابت کیتا ہے، کسی بھی طریقے نال دوواں تے عمل نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیث نال ایک گل ثابت ہے تے اسے دے برابر دوسری صحیح حدیث اس دا خلاف ثابت کر دی ہے۔ سنیا جی، قیاس صحیح نال ایک شے ثابت ہے تے دوسرا قیاس صحیح اون دے نال ثابت کردا اون دا خلاف۔ پہلے سمجھو بھی تعارض کی ہوندا ہے، حجتین کا تقابل، بھی آمنے سامنے آ جانا ایسی وجہ پر کہ ایسی وجہ پر کہ ناممکن ہو جمع بینہما، اس کو کہتے ہیں کیا؟ تعارض۔ ان واپس آؤ۔ پھر جب تعارض متعارض ہو جائیں دلیلان عند المجتہد، سنا جی کیا ہو جائیں؟ متعارض ہو جائیں دلیلان عند المجتہد۔ کی مسئلہ ہے؟ کی شے لبا نہیں ہیں جو سمجھائے آؤ۔ اچھا خیر، اچھا جی توجہ، واپس آؤ کہ پھر جب دلیلان متعارض ہو جائیں عند المجتہد، مجتہد کے سامنے دونوں دلیلوں میں تعارض آ گیا، اب دونوں پر عمل تو ہو نہیں سکتا۔ اب آگے ہے تفصیل، وہ تعارض آیتین میں ہے، تعارض سنتین میں ہے، یا تعارض قیاس میں۔ اجماع میں تعارض نہیں ہوتا، اجماع تو سارے اتفاق کرنا ہے، اتنے تعارض والی صورت نہیں ہے جی۔ سنی گل اے تین کہ وہ جو دلیلیں متعارض ہوئی ہیں یا وہ آیتین ہیں، یا وہ سنتین ہیں، یا وہ قیاسان ہیں۔ آگے سمجھے، اگر متعارض ہوں، تعارض آ جائے آیتین کے درمیان، تعارض آ جائے آیتین کے درمیان، یمیل ہو تو پہلا دو صورتاں نے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کی تاریخ دیکھی جائے گی، ان کی تاریخ دیکھی جائے گی۔ اگر تاریخ پتہ چل جائے، اگر تاریخ پتہ چل جائے تو جو اول ہے وہ منسوخ ہو جائے گی، جو ثانی ہے وہ ناسخ بن جائے گی۔ آیتان میں کیا آ جائے؟ تعارض آ جائے، پھر تاریخ دیکھی جائے گی۔ اگر جو پہلی ہے وہ منسوخ ہوگی اور جو دوسری ہوگی وہ ناسخ ہوگی۔ واضح بات ہے جی۔ اگر تاریخ معلوم نہ ہو، اگر تاریخ معلوم نہ ہو تو پھر ان ایتوں میں وجہ ترجیح معلوم کی جائے گی، ان ایتوں میں وجہ ترجیح معلوم کی جائے گی ان کے درمیان، کیونکہ عام غیر مخصوص البعض قطعی ہے، یاد ہے، تو عام مخصوص البعض ظنی ہے، یاد ہے۔ قرآن سارا الفاظ قطعی ہیں، اتنے پوری کوشش کی تھی سی۔ اب اگر یہ دو ایتیں متعارض ہو جائیں نا، ایک عام مخصوص البعض ہے، اس سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، ایک عام غیر مخصوص البعض ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے، تو عام غیر مخصوص البعض کو ترجیح ہو جائے گی، سمجھی جی۔ اسی طرح پیچھے گزریا سی اور ادلہ عبارت النص کے مقابلے میں اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص آ جائے۔ جو کچھ پیچھے پڑھیا کتاب اللہ بھلا ہوئے کہ یہ متعارض آ جائیں تو کس کو ترجیح دینی، پڑھیا سی کہ نہیں سی، کچھ آئی سی چیز ان دی ان لوڑ ہے جیڑی گم ہو گئی ہے کہ کتاب اللہ میں جو باتیں پڑھی ہیں کہ وہاں یہ اگر چیز اس کے معارض آ جائے، یہ اس کے معارض آ جائے تو اس کو ترجیح پڑے ہے نا،
وہ وجہ ترجیح پہلے دیکھی جائے گی. کوئی مولوی جی کو ہے یاد کوئی چھوٹا بڑا چولا جہا ہے کوئی کہ میں پیچھے جڑی باس پڑھی کتاب اللہ میں اتنے پڑھیا سی اگر ان کا یہ آپس میں معارض آ جائے تو مثالاں بھی گزریاں نے پیچھے تو یہ وجہ ترجیح ہوگی. یہ بزرگوں تانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے؟ اچھا تو اگر تاریخ معلوم ہو جائے تو پہلا جو ہے پہلی آیت ہے. منسوخ ہے دوسری ناسخ ہے. اگر یہ تاریخ معلوم نہ ہو تو پھر وجہ ترجیح دیکھیں گے. پھر وجہ ترجیح دیکھیں گے. اگر وجہ ترجیح نہیں تو اب یمیلو اب سمجھی گل بے وجہ ترجیح بھی نہیں تو اب کیا کریں گے. اب چونکہ اس کے نیچے ایک دلیل ہے کتاب آیت کے نیچے دلیل ہے سنت. سنت سے نیچے ہے قیاس. قیاس کے نیچے دلیل کوئی نہیں ہے. تو اب میلان کرے گا مجتہد سنت کی طرف. کس کی طرف؟ سنت کی طرف. کہ سنت کے ذریعے جس آیت کو ترجیح ہوتی ہے نا اس پر عمل کریں گے. کس کے ذریعے؟ سنت کے ذریعے جس آیت پر ترجیح ہوتی ہے اس پر عمل کریں گے. اینا کو آخنا سارا روڑا نہ پائیے یار. علامہ فرماتے ہیں کہ جب دو دلیلان متعارض ہو جائیں عند المجتہد تو پھر جو تعارض ہے یا پھر تعارض اگر آیتین کے درمیان ہے آیتین کے درمیان ہے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ ان کی تاریخ معلوم ہے کہ نہیں. وہ ایسا تو ان کو نہیں کرنی سارا کچھ پیچھے تیار ہے صرف کھانا ہے. اگر تاریخ معلوم ہے تو پہلی تاریخ ہوگی پہلی تاریخ نہیں جو آیت پہلے نازل ہوئی ہے تاریخ کا یہ مطلب ہے جو پہلے نازل ہوئی ہے وہ منسوخ ہو جائے گی جو دوسری ہے وہ ناسخ بن جائے گی. اگر نزول کی تاریخ معلوم نہ ہو پھر وجہ ترجیح دیکھی جائے گی کہ ان میں آپس میں آیتوں کو ایک دوسرے پر کوئی ترجیح ہے. اگر وجہ ترجیح ہے تو جس میں وجہ ترجیح ہے اس پر عمل ہوگا. اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر آیت سے نیچے جو دلیل ہے کون؟ سنت. اس کی طرف میلان کریں گے. سنت میں دیکھیں گے کہ کوئی سنت ایسی ملتی ہے جس سے آیت کو ترجیح ہو تو پھر اس آیت پر عمل کریں گے. اس آیت پر عمل کریں گے. ایک بات ختم ہو گئی. اور اگر سنتین میں تعارض ہو اور اگر سنتین میں تعارض ہو ایک حدیث بتائے یہ کرنا ہے دوسری اس کا خلاف بتاتی ہے تو اب بھی یہاں اگر تاریخ معلوم ہو جائے تو ناسخ منسوخ ہے. کوئی وجہ ترجیح مل جائے تو ترجیح ہے. اگر ناسخ منسوخ اور وجہ ترجیح نہیں ملتی تو اب جو نیچے دلیل ہے اس کی طرف توجہ کریں گے. صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار کی طرف میلان کریں گے. انہوں نے کس پر عمل کیا؟ انہوں نے کس پر عمل کیا سمجھئیے. اور قیاس صحیح کی طرف میلان کریں گے. اور قیاس صحیح کی طرف میلان بیان کرو جی کیا آخیا جی. اور اگر متعارض ہو جائے تعارض آ جائے سنتین کے درمیان تو پہلے تاریخ معلوم کریں گے تو جو حدیث پہلے ہے وہ منسوخ ہو جائے گی اور جو بعد میں ہے وہ ناسخ ہوگی. شاباش. یا وجہ ترجیح دیکھیں گے تو جس کو ترجیح ہوگی اس پر عمل ہوگا. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار کی طرف دیکھیں اعلان کریں گے کہ اب کے صحابہ نے کس پر عمل کیا ہے کس کو ترجیح دی ہے اور کیا صحیح کی طرف میلان کریں گے. کیا صحیح کی طرف میلان کریں گے. آگے سمجھے. اچھا یہ جو مجمل جی گلہ نے ظاہر اگلی کتابیں وہ تفصیل ہو جائے گی. اچھا جی مجتہد کے نزدیک قیاسان میں تعارض آ گیا. مجتہد کے نزدیک قیاسان میں تعارض آ جائے. کیا جی مجتہد کے نزدیک قیاسان میں تعارض آ جائے جی. تو اب چونکہ قیاس کے نیچے دلیل کوئی نہیں ہے جس کی طرف رجوع کریں اب یہ تحری کرے گا. مجتہد تحری کرے گا. دل جس طرف میلان کرے کس کا
मुजतहिद का اسی پر عمل کرے گا، اسی پر وہ فتویٰ دے گا جی. سمجھ آ گئی؟ وَيَعْمَلُ بِأَحَدِهِمَا، یہ دونوں قیاس متعارض نہیں ہوں گے، خام خواہ ایک پر ہوگا، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے جی. تو وہ تحری کرے گا جدھر اس کا دل کا میلان ہے، کس کا؟ مجتہد کا، اس پر عمل کریں گے، اس پر عمل کریں. کیا کہ جی اگر قیاسان میں تعارض آ جائے عند المجتہد، تو پھر چونکہ قیاس کے نیچے دلیل کوئی نہیں ہے، تو لہذا اب مجتہد جو ہے وہ تحری کرے گا. کیا کرے گا؟ تحری کرے گا، اس کا دل جس کی طرف میلان کرے گا اس پر عمل کرے گا. اب اولینہ سے دلیلی، اس لیے کہ قیاس سے نیچے کوئی دلیل شرعی ہے ہی نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے. اب یہاں معاملہ بند، تو تحری کرے گا، تحری کر کے جدھر تحری جائے گی اس پر عمل کرنا، اور اسی پر اس نے فتویٰ دینا ہے. اور چلو جی، پھر جب متعارض ہو جائیں دلیلان عند المجتہد، پس اگر ہو تعارض آیتین کے درمیان، کس کے درمیان؟ تو میلان کیا جائے گا سنت کی طرف. کس کی طرف؟ ادھر دیکھ، بین الآیتین نظر آئی، نظیر تعارض بین الآیتین کی اور رجوع کرنا سنت کی طرف. اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جی ایک آیتی اے، دوسری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جی یہ دوویں ایتاں مفسرین نے فرمایا نماز دے بارے چنے. کن دے بارے چنے؟ امتحان کرو. اول آیت عبارت النص، اور اپنے عموم کے ساتھ واجب کرتی ہے قرات علی المصلی، لکھا تو مقتدی ہے نا مراد، قرات علی المصلی، خواہ مقتدی ہوئے تو خواہ کلا ہوئے. فقرؤ ہے، امر ہے، پڑھو سنیں. وہ اپنی عبارت النص اور عموم کے ساتھ واجب کرتی ہے کہ جیڑا بھی نماز پڑھ رہے اس سے قرات فرض ہے. سنیں کیوں؟ بوجہ وارد ہونے اس آیت کے نماز میں بے اتفاق المفسرین، لہذا بھی ہر بندہ کی کرے نماز قرات کرے. اور دوسری آیت عبارت النص کے ساتھ اذا قرئ القرآن واجب کرتی ہے چپ کرنے کو اور قرات کی نفی کو مقتدی سے. جب امام پڑھ رہے تو حکم ہے کہ چپ کر کے سنو. سونا جڑا مقتدی ہے نا، ان دے بارے وچ اے دو گلاں، فقرؤ تے فاستمعوا لہ، دوواں تے عمل نہیں ہو سکتا. بھائی قرات کرے بھی تے نہ قرات کرے بھی تے چپ کر کے سنے بھی. سنی جی گل؟ اچھا جی. اور نفی کرتی ہے قرات کی اس سے، اور وجوب قرات اور وجوب انصات کے درمیان، اور نفی کس کی؟ وجوب انصات کی، اور نفی وجوب قرات کی. انہو اس میں منافات ہیں. بس دو میں کم قرات واجب ہوئے تو چپ بھی واجب ہوئے، انصات دی نفی ہو جاوے تو قرات دی بھی نفی ہوئے، دو میں گلاں نہیں ہو سکتی ہیں. پس فتعارضا، بے مقتدی کی کرے، پس میلان کیا سنت کی طرف، چونکہ ایتوں کی تاریخ کا پتہ نہیں، ایتوں کی اس لیے کہ اگر جانی جائے تاریخ
تو واجب ہوگا عمل متاخر کے ساتھ بوجہ ہونے متاخر کے ناسخ للمتقدم. اور سمجھیے گل. پس جب نامعلوم ہو تاریخ تو ساکت ہو جاتا ہے حکم دلیلین کا باوجہ متعذر ہونے عمل کے دونوں پر، اس لیے کہ عمل ایک پر نہیں ہے اولا عمل کرنے سے. دوسرے کے ساتھ بھی ایتاں تو میں برابر نے، ایک تے جس سے مرضی عمل کر، کیوں جس سے مرضی کر لو، ایک گل لیجیے. عمل من الاولا بالآخر و اور ترجیح نہیں ممکن بغیر اور نئی ضرورت عمل میں دو میں سے ایک کے ساتھ بھی. کیوں؟ واسطے پائے جانے دلیل کے وہ دلیل کے ممکن ہے عمل اس پر ان دونوں کے بعد. نیچے چونکہ دلیل موجود ہے اور وہ سنت ہے، تو اب سنت دیکھتے ہیں. تو سنت آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ. جی اب بات واضح ہو گئی کہ ہر جگہ قرات کرو. جی تو اگر مقتدی ہو تو اس کے امام کی قرات حکمن اس کی قرات ہے، لہذا فقرہ اوپر عمل ہو گیا حکمن، اور فاستمعوا لہ وانصتوا پر عمل ہو گیا بالفعل. سنیو گل، اس پر عمل ہو گیا حکمن کہ امام کی قرات اس کی قرات ہے، اور اس پر عمل ہو گیا بالفعل کہ یہ چپ کر گئے. سمجھیو گل. ایشا بس اگے مانا کرو. اور اگر ہو کیا تعارض سنتین کے درمیان، تو سنتین میں تو مختلف چیزیں ہیں نا بھی، مشہور ہے اور خبر احاد ہے تو مشہور کو ترجیح ہے، خبر احاد ایک صحیح ہے ایک غیر صحیح ہے، صحیح کو ترجیح ہے. وہ ساری تفصیل اس میں سے بہت لمبی تفصیل ہے. اچھا جی، تو میلان کیا جائے گا آثار صحابہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہم. کہہ دیو لکھے ہی نال کو نہیں لکھیا، لکھے تو ویکھنا مینوں تو نہ ویکھ. اور کیا صحیح کی طرف، او ویکھو ادھروں، او یمیل الی السنت ویندے پے، یعنی سنت کے پائے جانے کے وقت اس میں سنیں اگر آیتین میں تعارض اور نیچے سنت کوئی نہیں تو پھر رجوع کیا جائے گا کدھر؟ اقوال صحابہ کی طرف یا قیاس کے. نہیں سمجھے گا بھائی، سنت نیچے کوئی نہیں ملتی جس سے وجہ ترجیح ہو، تو اب جو نیچے دلیلیں ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہے کہ بزرگاں سارا کچھ بنا دیتا ہے تو صرف فقہ پڑھ لگا وچ دلیلاں ہون گے تو تک کھانے مبارک چ پی جان بھی ایتھے انج کیتا ہے. یہ صرف پہ پکی صرف دس رہے نے بھی روٹی پکی پئی تے انج بہنا جے تے انج کھانی جے تے انج منہ چ پانی جے، یہ پہ دستے نے جی. یہ نہیں بھی اساں ان کو ایتاں وچ ترجیح دینی ہے تے حدیثاں لب کے لیاونیاں نے، اساں نہیں کرنا. صرف ہن دستے پے نے بھی ہر شے بنی پئی جے تے بندے تے پترو تینوں سمجھ آ جائے، اوتھے کہ پھٹا پا کے بہ پو دماغ جی ہے. یہ پہ سمجھاندے نے تانوں کوئی نہیں سمجھ آئی. تو اگر سنت نیچے آئندہ وجود ہائے نفیے و الا تو جے کر تھلے سنت نہ ملے تو پھر ایتوں کے درمیان جو تعارض ہے اس کا حل کیا ہوگا؟ اب رجوع ہوگا کدھر؟ قیاس صحیح کی طرف. یا محض رجوع کیا جائے گا آیتین میں سنت کی طرف. بے سنت کی طرف پہلے رجوع، اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث یہ مفسرہ ہیں قرآن عظیم کے اور بیان ہے قرآن کا، پس ضروری ہے اس سے کہ میلان کیا جائے سنت کی طرف، اس لیے کہ سنت اقوت دلائل ہے بعد الکتاب. تو اگر نہ ملی تو پھر نیچے رجوع ہوگا. جی سنیں، یمیلو
الاثار صحابت یمیلو لآثار صحابت یعنی ان کے اقوال کی طرف جو سرکار سے نہیں سنے گئے. جی اقوال غیر مسموعہ من فی علیہ السلام، سرکار کے منہ مبارک سے انہوں نے سنے نہیں. جو سنے تو پھر تو نسبت کرتے ہیں نا. جو اقوال سرکار سے نہیں سنے ان اقوال کی طرف رجوع کریں گے. پس یہ اقوال موقوف ہوں صحابہ پر من کل وجہ. بھی صحابی دا ہی قول ہے، لا دلالت لہا، نہیں دلالت ان کے لیے رفع پر، کیونکہ اوے وے او دیسی کمپنی تسی پہلے موقع بن جو لکھنے دے سمجھ کچھ بھی نہ آئے. صحابی نے بات کی وہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے مدرک بالقیاس، ایک غیر مدرک بالقیاس، کہ صحابی جو بات کر رہے ہیں عقل سے سمجھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صحابی نے جو بات کی ہے وہ ایسی بات ہے سوائے نبی کو بتائی نبوت بتاتی ہے، کسی اور کو پتہ نہیں چلتا اس کا. ان کو بھی حکماً مرفوع حدیث کہتے ہیں. تو پھر صحابہ کے اقوال کی دو قسمیں بنتی ہیں، تفصیل آ جائے گی، ایک مدرک غیر مدرک بالقیاس. تو یہاں بات ہو رہی ہے جو ہے نا من کل وجہ موقوف ہے صحابہ پر. سنیں اے شابہ سے لا دلالت لہا للرفع، کیڑی دلالت بھی ہو غیر مدرک بالقیاس ہے. تو یہ بھی جڑا ہے نا وگرنا پس وہ سنن نبیہ ہیں، سنن نبویہ. مثلا دیکھا جی اے سنیا جی، صحابہ پاک اگر یہ کہیں کہ کننا نفعل و قضا، کہ ہم سرکار کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے، تو ظاہر ہے سرکار کے زمانے میں جب کرتے ہیں تو سرکار کو پتہ ہے، تو یہ سنت بن گئی. یا کہیں کہ سنت سے اس طرح ہے، سنت سے اس طرح ہے، تو یہ بھی یہ مرفوع حدیثوں کے حکم میں ہوں گا. جی سمجھی اے شاباش. تو لہٰذا اگر صحابہ پاک یوں کہیں تو یہ مقدم ہے کس پر؟ علل اصح، جب کہ نہ ہو اس مسئلے میں اختلاف صحابہ پاک کے درمیان، یا ہوں اور جمہور ان کے ایک قول پر ہیں، تو پس یہ صحابہ زیادہ ہیں نا، پس وہ راجع ہوگا لا خلاف ہی. سنیں مگر یہ کہ ہو قیاس جلی نہدا علی خلاف ہی. اچھا جی اگے جی پڑھ لی ترجمہ او کیا سے صحیح تک کہ کو نہیں پڑھیا؟ ترجمہ کیتا ہے نا. او ول کیا سے صحیح کی ان دی مثال ویکھو، نظیر تعارض بین سنتین کی اور رجوع کرنا کدھر؟ وہ یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، کسوف کی نماز، جیسا کہ تم پڑھتے ہو، ایک رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ. ایتھوں پتہ لگا بے سونے کسوف تو باز پڑھائی اوویں جویں عام نماز پڑھی دی بے ہر رکعت وچ. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف پڑھائی، 2 رکعتیں، 4 رکوع اور 4 سجدے. ہر رکعت میں جس طرح سجدے 2 ہے نا، اسی طرح رکوع بھی 2. اے گل ہو گئی. حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع 1. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے پتہ چلتا ہے کہ رکوع نہ 2 رکعتوں میں 4، 2 4 تو مراد ہے 2 رکعتوں میں 4 ہر رکعت کنے. اے مطلب ہے ایتھے گل لے آؤ کہ اب ان دونوں پر عمل ہو نہیں سکتا کہ رکعت میں 1 رکوع بھی ہوئے تھے، انج نہیں ہو سکتا.
تو لہٰذا بس بے شک وہ دونوں حدیثیں جب متعارض ہو گئیں تو رجوع کیا ہم نے قیاس کی طرف۔ قیاس کیا ہے کہ اعتبار کرنا باقی نمازوں پر، تو باقی نمازوں کا کیا معمول ہے؟ ایک رکوع 2 سجدے، اس لیے ہمارا عمل اس پر ہے، اور ہمارا عمل اس پر ہے۔ آگے پھر جب متعارض ہو جائیں متعارض ہو جائیں قیاسان عند المجتہد، مجتہد تو تحری کرے مجتہد تو تحری کرے مجتہد اور عمل کرے اور عمل کرے دو میں سے ایک پر۔ دو میں سے ایک پر، لہذا تعارض کی وجہ سے ساقط نہیں ہوں گے جی، وجہ اس لیے کہ اس لیے نہیں ہے نہیں قیاس سے نیچے قیاس سے نیچے دلیل شرعی دلیل شرعی کہ رجوع کیا جائے اس کی کہ طرف۔ رجوع کیا جائے اس کی طرف۔ جی پھر جب متعارض ہو جائیں دلیلان عند المجتہد، پس اگر ہو تعارض ایک منٹ میں صبر کریں پڑھ دیں آشف پڑھ لیں۔ ترجمہ سے بولنا نہیں لگا ترجمہ، اچھا او بے خود رو او تعارض او میں گرز کر دیتا ہے تعارض کی ہوں ہے کہ اصولیوں کی اصطلاح میں تعارض ہے حجتین متساویین کا تقابل ایسی وجہ پر کہ ان کے درمیان جمع کہ نہیں۔ اچھا جی مجتہد کیا حسین متعارض ہوں تو کیا کریں؟ یعنی میلان توجہ کرے جی، یعنی میلان کرے دو میں سے ایک کی طرف اس شے کے ساتھ کہ گواہی دے اس کے ساتھ قلب اس کا، کیونکہ محتاج ہے وہ کدھر؟ عمل کی طرف۔ اور اگر نہ ہوتی اس کے لیے حاجت، اور اگر نہ ہو اس کے لیے حاجت العمل تو پھر اس میں توقف کرے۔ اگر ابھی اس پر عمل کرنا ہے تو اب خواہ مخواہ تحریک کرنی ہے، تو اگر ابھی اس پر عمل کی ضرورت نہیں، ویسے ایک جزئی ہے، ایسے ہو تو کیا حکم ہے؟ تو پھر اس میں توقف کرے تاکہ اگلے دور میں کوئی اور چیز واضح ہو جائے جی۔ باقی یہ جو ہے نا بھئی تحری کرے کون؟ مجتہد۔ تو جدھر دل جائے ادھر ان ترجیح ہے۔ استدلیل دلیل اس لیے کہ مومن کے قلب میں نور ہوتا ہے، ادراک کر لیتا ہے وہ فراست کے ساتھ حق کا باطل سے۔ اللہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اصابت الحق غیب ہے، اس لیے تعارض آ گیا نا، حق کدھر ہے؟ یہ غیب ہے، یہ پاس صلاحیت رکھتا ہے دل کی شہادت بطور حجت اس کے لیے، بطور حجت اس کے لیے۔ یہ اندہ نہ ہے بے ترجیح کر کے تو پھر عمل کرنا ہے۔ کیا آسان میں سے کسی کو جب تحریح کر کے ترجیح ہو تو پھر عمل کرنا ہے۔ اور عند شافعی رحمہ اللہ جب کیا آسان متعارض آ جائیں تو عمل کرے دونوں میں سے ایک پر بغیر تحری کے، اس لیے کہ ہر ایک قیاسین سے حجت شرعی ہے، پس ثابت ہے مجتہد کے لیے خیار بغیر تحری کے، جویں کہ او کفارے کی انواع قسم وچو بجڑا دے دے او تیناں وچ روزہ بعد چونا ہے، پہلے تیناں چو غلام آزاد کر دے تاں بھی ٹھیک ہے، ترتیب نہیں، کپڑے دے دے روٹی کھلا دے، یہ مطلب ہو گئی، یہ گل آندے نے جی، سنی گل اگے جی، ہن مانا کرو۔ پھر جب متعارض ہو جائیں دلیلان عند المجتہد، پس اگر ہو تعارض آیتین کے درمیان تو میلان کرے سنت کی طرف، کیا بات ہے، اور اگر ہو تعارض سنتین کے درمیان
2 منٹ ہونے ہیں بغیر مطالعے تو پڑھنا ہے تو بھی 100 کے پڑھنا ہے جب ہم استاد محترم کے پاس سے صحیح کی طرف. پھر جب متعارض ہو جائیں قیاسان عند المجتہد تو تحریک کرے اور عمل کرے ان دونوں میں سے ایک پر، اس لیے کہ نہیں ہے قیاس سے نیچے دلیل شرعی رجوع کیا جائے کہ رجوع کیا جائے اس دلیل شرعی کی طرف. ہاں جی. جب متعارض ہو جائیں دلیلان عند المجتہد، پس اگر ہو تعارض آیتین کے درمیان تو ملان کرے سنت کی طرف، اور اگر ہو میلان تو کہڑا افغانستان چو آئے میم زبریہ میں ہاں، اور اگر ہو تعارض سنتین کے درمیان تو میلان کرے آثار صحابہ کی طرف یا قیاس صحیح کی طرف. پھر جب متعارض ہو قیاسان عند المجتہد تو تحری کرے اور عمل کرے ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ، اس لیے کہ نہیں ہے قیاس سے نیچے دلیل شرعی کہ رجوع کیا جائے اس کی طرف. وَأَلَّهَ إذا كان مع المسافر إلى آن طاهر ونجس لا يتحرى بينهم فليتيمم. اچھا جی. وَعَلَى هَذَا یعنی اس پر کہ عمل بالرائے اور شہادت القلب ماذ تب صحیح ہیں جب کہ دلیل شرعی نہ پائی جائے، تاں ات کرنا ہے کہ دلیل شرعی نہ پائی جائے تے تاں تحری کرنی، تے جے دلیل شرعی ہوئے تو پھر تحری نہیں کرنا. وہ کل بھی مثال آئی سی وہ جو مقابلے دی وہ اتھے ہی ہے جی. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں اسی طرح حتیٰ کہ اگر ہو وہ محتاج پانی پینے کا، اس کے پاس پانی کوئی نہیں پاک، تو حلال ہے اب اس کے لیے یہ کہ تحری کرے، کیونکہ لیس للماء پینے کے حق میں پانی کا بدلہ کوئی نہیں ہے، پانی کا یہ گو آ رہے ہیں ہن سمجھو پہلے. اس پر ہم کہتے ہیں مسافر کے پاس 2 برتن ہیں پانی کے، مسافر کے پاس 2 برتن ہیں پانی کے، ایک یقیناً پاک ہے اور ایک نجس ہے. اب اس کے لیے مسئلہ خلط ملط ہو گیا کہ پاک کون سا ہے پلید کون سا ہے. پاک کون سا ہے کہ مسافر کے پاس 2 برتن ہیں، یہ یقین ہے کہ ایک پاک ہے اور ایک نجس ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ پتہ نہیں وہ خلط ملط ہو گیا کہ پاک کون سا اور نجس کون سا ہے. اب یہ تحری نہیں کر سکتا. وضو کے بارے میں تحری نہیں کر سکتا، وضو کے بارے میں تحری نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں دلیل شرعی موجود ہے، وہ ہے تیمم، وہ ہے تیمم. تحری تب کرنی ہے جب دلیل شرعی نہ ہو. تو یہاں دلیل شرعی موجود ہے کہ پانی نہ ہو تو شریعت نے اس کا بدلہ بنایا مٹی کو، ایسا بنایا شرعی دلیل اور کی شاید تو شریعت نے اس کا بدلہ بنایا کس کو؟ مٹی کو. تو لہٰذا اب یہ تیمم کرے گا تحری نہیں کرے گا. ہاں جی کیا کیا جی اسی دن جو عاشد پڑھیا جی کہ اگر اس نے پانی پینا ہے کیا کرنا ہے؟ پانی پینا ہے تو اب تحری کرے. اب تحری کرے اس لیے کہ پینے کے لیے پانی کی جگہ بدلہ کوئی نہیں. تو سا کوئی شربت پی لو چلی بلا ہو رہا ہے کوئی نہیں روڑاتے جہاں جی جہاں بھائی. اسی بار کے عمل بالرائے اور شہادت القلب اس وقت صحیح ہوگا جب کوئی دلیل شرعی نہ پائی جائے. اس کی علامہ مثال بیان اس پر ہم کہتے ہیں کہ مسافر کے پاس 2 برتن ہیں، ایک یقیناً پاک ہے اور دوسرا پلید ہے. اور خلط ملط ہو گئے کہ پتہ نہیں پاک کون سا اور پلید کون سا ہے. وضو کے بارے میں تحری نہیں کرے گا بلکہ تیمم کرے گا کیونکہ دلیل شرعی موجود ہے. بھئی پانی کا بدلہ شریعت نے بنایا ہے کس کو؟ مٹی کو. لہٰذا یہ اب تحری نہیں کرے گا بلکہ کرے گا. اے شاباش، کیونکہ پانی کے وضو کرے گا تو یہ شبہ رہے گا کہ پتہ نہیں یہ نجس تھا. اب تیمم کرے گا تو یقیناً میں باوضو ہوں. اور اسی پر ہم کہتے ہیں جب ہو مسافر کے ساتھ جب مسافر کے ساتھ انعان
ایک پاک ایک پاک اور ایک نجس، ایک نجس، تو نہ تحری کرے دونوں کے درمیان نہ تحری کرے دونوں کے درمیان بلکہ تیمم کرے۔ کہ تیمم کرے۔ جی اسی پر ہم کہتے ہیں کہ جب ہو مسافر کے پاس دو برتن، ایک پاک اور دوسرا نجس، تو نہ تحری کرے ان دونوں کے درمیان بلکہ تیمم کرے۔ اگے جی ولو کان كان معه ثوبان طاهر ونجس يتحرى بينهما لأن للماء بدنا وهو التراب وليس للثوب بدن يصار إليه۔ بس فثابت بہذا، چلو پھر پڑھ دیں، سب توجہ کرو۔ اچھا جی، اگر اس کے پاس دو کپڑے ہیں، ایک پاک ہے ایک پلید ہے، تو مسئلہ خلط ملط ہو گیا، پتہ نہیں پاک کون سا اور یا تحری کرے۔ مسافر یہاں تحری کرے، جدھر تحری جائے وہ کپڑا پہن کر نماز پڑھے۔ ہاں جی، کیا مسئلہ بیان کرو پہلے۔ اگر مسافر کے پاس دو کپڑے ہوں، ایک پاک اور دوسرا پلید ہے، تو اب یہاں تحری نماز پڑھنی ہے تو تحری کرے، تحری پر عمل کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں دلیل شرعی کوئی نہیں ہے مقابلے میں کہ بھی اب اس پر عمل کر لیا جائے کہ کپڑوں میں شک پڑ جائے تو اب مٹی مال لیں بدن پر، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو چونکہ یہاں مقابلے میں دلیل شرعی کوئی نہیں ہے اور اس لیے تحری پر عمل کرے گا، جدھر تحری جائے گی اس کو پہن کر نماز پڑھے گا۔ ہاں جی، کیا کہ جی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دلیل شرعی موجود نہیں ہے۔ ہاں کہ جو یہ کہے کہ بھی اگر شک پڑ گیا ہے تو اب یہ کرنا ہے، ایسی دلیل کوئی نہیں ہے جی۔ تحری کرے گا جس طرف تحری ٹھیک اور اس جس طرف تحری جائے گی اس پر عمل کرے گا بھی اے کپڑا جڑا ہے نا اے پاک ہے۔ باقی ہو کہ جڑا داغ لگا ہے وہ واضح نہیں، اگر واضح ہے تو پھر تو نظر آ رہے بے خون لگا تو نہ کونی لگا، یعنی کوئی ایسی شے پلیت پانی لگ گیا جنہ پتہ نہیں چلیا جی، تو لایا تو رولا پی گیا جی۔ مثلا کپڑیاں دا رنگ ایکو جہا، دو سوٹ نے تے پہلے ایک میلا لا کے رکھیا سی تے دوسرا جڑا اندر تے کوئی راہ چ گندیاں چھٹاں پی گئیں، پلیت ہو گئی، اپنے پیشاب لگ گیا تو انہیں انہوں چادر بن کے لا کے رکھیا، اتنے تو یہ سوٹ دے نال ہی رکھ دیتا ہے، رنگ دونوں دے ایکو جہا، تو ہن تو رولا پی جانا یار پتہ نہیں کیڑا سی وہ دوویں، تو پتہ نہیں اس طرح مسئلہ ہو سکتا ہے جی۔ وہ کئی باری چیزاں چ رولا پیندا اس طرح بھلا ہو جے۔ ہن پڑھو اگلی گل، فثابت لہذا ان العمل بالرأي انما يكون عند انعدام دلیل سواه شرعا۔ بس وکری گل ہے۔ کہتے ہیں خلاصہ یہ نکلا، ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ عمل بالرائے یہ محض اس وقت ہوتا ہے جب اس رائے کے سوا کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔ شرعی دلیل ہو تو اس پر عمل کریں گے، رائے پر عمل نہیں کریں گے۔ ہاں جی، کیا کہ جی ان دو مثالوں سے خلاصہ یہ نکلا ثابت ہو گیا یہ مسئلہ کہ رائے اس وقت ہوگا جب کوئی دلیل شرعی نہ پائی جائے۔ دلیل شرعی ہوگی تو اس پر عمل ہوگا، سمجھیے۔ اگر دلیل شرعی نہیں تو پھر رائے پر عمل کریں گے، پھر اللہ اکبر میرے بچے ہو۔ اور اگر ہوں مسافر کے پاس دو کپڑے اور اگر ہو مسافر کے پاس دو کپڑے اور ولم یدرے ایہما طاہر و ایہما نجس، لکھے ہیں نال، اے انہوں پتہ کوئی نہیں کہ پاک کیڑا ہے تے اچھا دو کپڑے، ایک پاک اور ایک نجس، ایک پاک اور ایک نجس، تو تحری کرے ان دونوں کے درمیان۔ تحری کرے ان دونوں کے درمیان۔ وجہ تحری کیوں کرے؟ اس لیے کہ پانی کے لیے بدل ہے اور وہ مٹی ہے، اور وہ مٹی، اس لیے دو بالٹیاں چھڑ دے وے تے تیمم کرے۔
اور نہیں کپڑے کے لیے بدل اور نہیں کپڑے کے لیے بدل کہ رجوع کیا جائے اس کی طرف، رجوع کیا جائے اس لہذا فواجب تحریر لے تحقق کی ضرورت ہے، چونکہ مجبوری بن گئی ہے تو اس واسطے تحریر کرے، جدھر تحریر جائے وہ کپڑے پا کے نماز پڑھے۔ پس ثابت ہو گیا اس کے ساتھ یہ مسئلہ، یہ مسئلہ یا پس ثابت ہوگی اس کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی اس کے ساتھ یہ بات کہ عمل بالرائے عمل بالرائے محض ہوتا ہے بات ہوتا ہے دلیل کے معدوم ہونے کے وقت، دلیل کے معدوم ہونے کے وقت، ایسی دلیل ایسی دلیل جو سوا ہے رائے کے، جو سوا ہے رائے کے عذر شرع کے، ضرور شرع کے، یعنی دلیل شرعی، اور ترجمہ ذرا جی۔ اور اگر ہو مسافر کے پاس دو کپڑے، ایک پاک اور دوسرا پلید، تو تحری کرے ان دونوں کے درمیان، اس لیے کہ پاک کے لیے بدل ہے اور وہ مٹی ہے اور نہیں ہے، کپڑے کے لیے بدل کے ترجیح ہے کہ رجوع کیا جائے اس کی طرف۔ بس ثابت ہو گئی اس کے ساتھ یہ بات کہ عمل بالرائے بعض ہوتا ہے دلیل شرعی کے نہ پائے جانے کے وقت، وہ دلیل شرعی کے جو سوا ہے اس کے عذر و شرع